الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات محترم، اس تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ کے بابرکت نام سے کیا جاتا ہے۔ میں جناب نور الاسلام صاحب سے گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی چند آیات تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، صدق الله العظيم۔ شکریہ جناب، جزاکم اللہ۔ حضرات، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہ ایک فکری نشست ہے اور جس کا عنوان ہے اسلام کا نظام عفت و عصمت اور عصر حاضر میں ہماری ذمہ داریاں۔ ہم اس چیز پہ ہمارے محترم ڈی جی صاحب کی خواہش تھی کہ ایک برننگ ایشوز جو آج کل ہمارے معاشرے میں معاشرتی قسم کے ہیں ان میں سے کسی موضوع کا انتخاب کیا جائے، تو پھر مشاورت کے بعد اس موضوع پہ اتفاق کیا گیا۔ اور اس کے پیچھے ایک اور چیز تھی کہ اس فکری نشست، یہ تو دوسری فکری نشست ہے ہماری، اس قسم کا ایک تسلسل آگے چلتا رہے گا جس میں مختلف مکاتب فکر کے اسلام آباد، پنڈی اور باہر سے بھی کوئی آنے والے ہمارے اسکالرز، ان کو دعوت دی جائے گی جو کہ مختلف موضوعات پر ہم ان سے استفادہ کر سکیں۔ تو آج ہمارے مہمان خصوصی جن کو ہم نے دعوت دی ہے وہ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب ہیں۔ مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب صدر تنظیم المدارس اہل سنت پنجاب و اسلام آباد اور ممبر رویت حلال کمیٹی ہیں۔ ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا۔ تو جناب اس کے اور اس تقریب کی صدارت جناب محترم طاہر محمود صاحب جو کہ ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی ہے وہ صدارت فرما رہے ہیں۔ تو باقاعدہ اس کا ہم تعارف موضوع سے وہ کرتے ہیں، جس میں جناب میں محمد احمد زبیری صاحب انچارج شعبہ تحقیق دعویٰ اکیڈمی سے گزارش کروں گا کہ وہ تعارف موضوع پر اپنی گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمود، مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، ڈاکٹر محمد شاہد رفیع چیئرپرسن شعبہ تحقیق، حاضراتین و حاضرین اور ناظم ان کے ادارے کے مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے شروع میں 15 منٹ کے لیے کہا گیا تھا کہ آپ 15 منٹ گفتگو کریں، تو میں نے آپ حضرات کو ایک ریلیف تو یہ دیا کہ میں نے 15 کا 1/3 کم کر دیا۔ 10 منٹ میں کوشش کروں گا کہ اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ اسلام کے اندر
پاکیزگی، طہارت، نفاست، صفائی، بلندی، رفت، عروج، اخلاق، سمو، اور یہ ساری اقدار ایسی ہیں جن کو قرآن مجید کا ایک ادنا طالب علم جانتا ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کے اندر، پیروکاروں کے اندر، نام لیواؤں کے اندر کن صفات کو پیدا کرنا چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، ان کی پوری زندگی اس بات کی شاہد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفت و عصمت کا پیکر تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کی اس بلند منصب پر فائز تھے، گویا کہ ایک کمواری لڑکی جیسے کہ اپنے کمرے کے اندر ہوتی ہے، اپنے حجرے کے اندر ہوتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، اس سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ پھر اس کے بعد اسلام جو ہے دو طرفہ پروگرام اور پیکج دیتا ہے۔ ایک طرف سے وہ کچھ اوامر ہیں جن کو کرنے کا حکم دیتا ہے، اور دوسری طرف سے کچھ زواجر ہیں، نواہی ہیں جن سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ جہاں اسلام نے عفت اور عصمت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے نکاح کا حکم دیا، وہاں بدکاری، زنا اور اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ تعلیمات اور ہدایات دیں۔ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ جو ہے میں اپنی بات کو واضح کروں گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ یہ وہ پہلا مفاسد یا مفسدہ کا پہلا دروازہ تھا جس کے ذریعے سے برائی کے پنپنے، پھیلنے اور بڑھنے کا ذریعہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سد و ذریعہ کے طور پر نظریں نیچی رکھنے کا حکم دیا کہ اپنی نظر کو پاک رکھو، اپنی نگاہ کو نیچا رکھو، نہ کسی غلط چیز کو دیکھو گے، نہ اس کے بارے میں خیال تمہارے دل میں پیدا ہوگا، اور نہ اس کے بارے میں منفی جذبات، احساسات تمہارے دل و دماغ کے اندر جگہ پکڑ سکیں گے۔ اس لیے پہلی یہ بات فرما دی کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھو۔ دوسری بات بدکاری کے حوالے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو یا بہت بڑا جرم ہے یا اگر کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا، کیا سزا ملے گی، بلکہ یہ فرمایا کہ اس کے قریب تک بھی نہ جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث مبارکہ کے اندر عفت و عصمت کے حوالے سے ہدایات دی ہیں۔ یہاں ایک بات میں یہ واضح کر دینا چاہوں کہ عام طور پہ عفت و عصمت کا تعلق خواتین کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ عفت و عصمت جہاں ایک خاتون کی اہم ہے، اس کی حیثیت ہے، وہاں ایک مرد کی عفت و عصمت بھی اتنی ہی اہم ہے، اور اس کے بارے میں بھی ہمارے دین میں اتنی ہی تعلیمات ملتی ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم المجاہد فی سبیل اللہ والمکاتب الذی یرید الاداء والناکح الذی یرید العفاف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ جن کی مدد کرنا اللہ پر حق ہے، یعنی اللہ پر لازم ہے، اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے۔ المجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، پہلا نمبر اس کا ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ساتھ، مال کے ساتھ، زبان کے ساتھ، قلم کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ دوسرا وہ غلام جو آزاد ہونا چاہتا ہے اور اس نے اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ میں تمہیں اتنی رقم دے دوں گا، مجھے آزادی دے دو، یہ بھی مخلص ہے، تو اس کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو نکاح کے ذریعے سے اپنی عفت و عصمت کو محفوظ کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جو ہے اس کی مدد کرتا ہے۔ وہ جس طرح کے شعر ہے کہ ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں خزانوں میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تینوں لوگ مخلص تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرور مدد کرتا ہے۔ وعن عبادة بن الصامت رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ اصدقوا اذا حدثتم
اور مجھے نصر ینصر بہت پسند ہے، اس لیے میں اس کو اصدقوا پڑھ رہا ہوں. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ وَأَدُّوا إِذَا تُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكَفُّوا أَيْدِيَكُمْ. 6 باتوں کی ضمانت دے دو. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں جنت کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہوں. سچ بولو جب بھی بات کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، امانت تمہارے پاس رکھوائی جائے یا ویسے تم کسی بات کے امین ہو، کسی ذمہ داری کے، کسی منصب کے، تو اس امانت میں خیانت نہ کرو. اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو اور اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے سامنے نہ پھیلاؤ. اپنے جو سفید پوشی ہے یا ایک وہ سوال نہ کرنے کا بھرم ہے، اس کو اپنی آبرو کو لوگوں کے سامنے سوال کرنے سے داغدار نہ کرو. ایک تیسری حدیث مبارکہ ہے، اس حدیث پر جو ہے نا میں آیات کی طرف آتا ہوں حدیث ذکر کر کے. ان عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنة شئتی. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت 5 نمازیں پڑھے، یعنی اپنی فرض نماز کو ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، تو اسے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے میں سے تو چاہتی ہے داخل ہو جا. میرے خیال میں اگر صرف اتنا اعلان ہوتا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ تو یہ بھی کافی تھا، لیکن اس عورت کی تکریم اس اختیار کے ساتھ کی گئی ہے کہ جس دروازے میں سے بھی تم چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. احادیث مبارکہ میں اس بات کی تصریح اور تفصیل ملتی ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. کچھ جو ہے ریان جو ہے وہ روزہ داروں کے لیے ہوگا، ذاکرین کے لیے دروازہ ہوگا. تو یہ مخصوص عبادات اور ان کے انعامات کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دروازوں کے نام بھی رکھے ہیں اور ان میں سے وہ لوگ گزریں گے. لیکن یہ ایک عورت ایسی خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنت کے جس دروازے سے میں بھی چاہے داخل ہو سکتی ہے. اچھا، ایک بات کا میں یہاں اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ عفت و عصمت کا تعلق زبان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو بھی بات کرتا ہے ایک حاضر باش نگران اس کے پاس موجود ہوتا ہے جو قیامت کے دن اس کے ایک ایک ذرے کو، ایک ایک لفظ کو کھول کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ یہ وہ تیری کتاب ہے، یہ وہ تیرا نامہ اعمال ہے جو تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا. گفتگو کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا جامع حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. ٹھیک اور درست بات کرو، صرف اتنی سی بات ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست کر دے گا. اس کے اندر کجی ہے، اس کے اندر نافرمانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت ہے، تو وہ سارے اعمال جو فاسد ہیں، غلط اعمال ہیں، ایک ایک کر کے درست ہوتے جائیں گے محض ٹھیک بات کرنے کی برکت کی وجہ سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ جو بات جو یہ شخص کرے گا، اللہ جو ٹھیک بات کرنے والا ہے، اس نے گویا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، تو یہ شخص حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہوگا. علامہ اقبال نے اپنے فرزند ارجمند جاوید کے نام ایک نصیحت کی ہے. خودی کے ساز میں ہے عمر جاویداں کا سراغ، خودی کے سوز سے روشن ہے امتوں کے چراغ. ہوئی نہ زاغ میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شاہین بچے کو صحبت زاغ. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بے داغ. وما علینا الا البلاغ المبین. بہت شکریہ جناب محمد احمد زبیری صاحب، یہ تھے انچارج شعبہ تحقیق. اب میں جناب دعوت دوں گا جناب مہمان خصوصی ہماری اس تقریب کے
مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کو، جو کہ صدر تنظیم المدارس اہل سنت پنجاب و اسلام آباد، ممبر رویت ہلال کمیٹی پاکستان ہے، کہ وہ تشریف لائیں اور موضوع کے حوالے سے اپنی خدمت. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی عزت و تکریم کے لائق جناب محترم ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈائریکٹر جنرل دعویٰ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد، محترم ڈاکٹر سید وحید صاحب، جناب محترم محمد احمد زبیری صاحب، معزز اساتذہ کرام، حاضرین و حاضرات، آج مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ دعویٰ اکیڈمی کے کانفرنس روم میں ایک فکری نشست میں مجھے شریک کیا گیا ہے اور ایک موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا گیا ہے. مجھ سے پہلے محمد احمد زبیری صاحب نے اسی موضوع پر گفتگو کی ہے اور بہت اہم نکات پر انہوں نے بات کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی چیز کو آگے لے کر چلوں. عفت و عصمت کی اسلامی نظام کے بغیر معاشرے کی برکات کبھی بھی میسر نہیں آ سکتی ہیں. جو ایک پرامن، محبت و برا اور سلامتی سے لبریز معاشرہ ہے، اس کی برکتیں جو ہر فرد کو ملتی ہیں، وہ عفت و عصمت کے اہتمام اور ان اوصاف سے متصف ہوئے بغیر نہیں مل سکتا ہے. اور جب تک سماج کی تطہیر نہ ہو جائے تو جنسی جرائم کو کبھی روکا نہیں جا سکتا ہے. جرائم مختلف شکلوں میں آتے رہیں گے اور مختلف صورتوں میں وہ بہر صورت سامنے آتے رہیں گے. ان جرائم کا تدارک اور ان کا خاتمہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاشرے میں رہنے والے مرد و خواتین عفت و عصمت کے اوصاف سے متصف ہو جائیں. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس موضوع پر واز کرنے والوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے اور اس پر لکھنے والوں نے بھی بہت کچھ لکھا ہے. اس پر جو ہمارے واعظین ہیں، جو ہماری جماعتیں ہیں، جو ہمارے مفکرین ہیں، وہ بہت کام کر چکے ہیں، اس کو بہت بیان بھی کر چکے ہیں، دعوت بھی دے چکے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دن بدن ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماجی تطہیر ہمیں میسر آئے تو وہ کیسے ہو سکتی ہے. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا کہ اسلام سے پہلے کے حالات کیا تھے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عصمت اور عفت کا کوئی نام بھی نہیں جانتا تھا، کوئی تصور بھی نہیں تھا کسی کے پاس، بلکہ اس وقت تو دیکھا جائے تو مرد و خواتین سب مظلوم تھے، غلامی کا دور تھا. اور خواتین کے حوالے سے بالخصوص یہ ایک تاریخی حقائق ہیں کہ ان کو انسانی صف میں بھی لوگ شمار کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اور انتہائی بے روی کا سلوک کرتے تھے. یہ سب روایات ہمیں آج بھی ملتی ہیں. قرآن مجید میں بھی ان کا رد موجود ہے کہ خواتین بالخصوص جو کنیزیں تھیں اور جو لونڈیاں تھیں لوگوں کی، ان کو بدکاری کے لیے بھی مجبور کیا جاتا تھا، اور اس طرح تاکہ وہ حصول زر کریں، حصول مال کے لیے، حصول زر کے لیے
وہ اپنی کنیزوں کو برائی کے لیے مجبور کرتے تھے۔ اب ایک کنیز ہے وہ کیا کر سکتی ہے؟ جو پاک دامن بھی رہنا چاہتی ہے، جو عصمت و طہارت کا مجسمہ بن کر رہنا چاہتی ہے، کام کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ کیسے کسی کو روک سکتی ہے؟ وہ کسی کی مملوکہ ہے، وہ کسی کا مال ہے، اس کا جو آقا ہے اور مالک ہے اسے جو کام لے اسے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو وہ صفحہ ہستی سے اس کو مٹا دیا جائے تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ قرآن مجید کی سورہ النور میں منع کیا گیا ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ خبردار تم اپنی باندیوں کو اس برائی پر اکسانے سے باز آ جاؤ، حصول زر کے لیے ایسا نہ کرو۔ سو جہالت کی تاریکیوں میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ وہاں پر خواتین جو کنیزیں نہیں تھیں ان کو کبھی بعض مجبوریوں کی وجہ سے لوگ رہن پر بھی رکھتے تھے۔ یعنی اگر کوئی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو مقروض سے بطور رہن کے خواتین کو طلب کیا جاتا تھا کہ آپ اپنی خواتین کو ہمارے پاس رہن رکھیں اور پھر ہم آپ کو قرضہ دیتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بھیانک اور تاریک صورتحال تھی اسلام سے پہلے، اور جو لوگ غلام تھے، مظلوم تھے، وہ اس سے باہر نکلنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے نصیب میں یہی ہے اور ہم نے اسی طرح رہنا ہے۔ ان کا کوئی پوچھنے والا، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ سو جب اسلام آتا ہے تو اسلام نے ان تمام برائیوں کو جڑ سے کاٹا۔ اسلام نے وہ نور تقسیم کیا جس سے سینے منور ہوئے اور جس سے دنیا میں امن و سلامتی کو محسوس کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے عفت اور عصمت برے اخلاق عالیہ کو عرب کے ریگزاروں پر پیش کیا تو کالے اور گورے، امیر اور غریب، آقا اور غلام، تخت نشین اور بوریا نشین سب چل کر آپ کے قدموں میں آ گئے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ رسول اللہ علیہ السلام کوئی وہاں جنگجو لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کی انہی اعلیٰ صفات کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب آئے اور پھیلتے پھیلتے پھر اسلام پوری دنیا پر پھیل گیا۔ ان عالی اخلاق میں سے، ان عالی صفات میں سے جو آپ اسلام لائے ہیں، پیغام لائے ہیں، یہ تعلیمات بھی ہیں کہ لوگوں کو بدکاری سے منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے صرف بدکاری سے منع نہیں کیا بلکہ اس کے لیے ایک اور متبادل راستہ بھی بتایا ہے۔ ایک تو زنا کے بارے میں سزا بھی سنائی ہے کہ الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ۔ یہ منع کیا گیا ہے، سزا بھی سنائی گئی ہے۔ جو بدکاری کرنے والے ہیں ان کو کوڑے مارے جائیں گے، لیکن صرف حد کو بیان نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کے لیے متبادل راستہ بتایا گیا ہے، اور وہ نکاح کا راستہ ہے۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے خود بتایا ہے، اپنی ہستی کو پیش کیا ہے کہ النکاح من سنتی فمن لم یعمل بسنتی فلیس منی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جو کوئی اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اس میں معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے، جو ہم دین لائے ہیں وہ اس پر نہیں ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ علیہ السلام نے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے اور ان کو نکاح کی ترغیب دی ہے۔ آپ نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے فرمایا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو کوئی استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے، وہ شادی کرے، اس لیے کہ یہ شادی اور نکاح کا جو عمل ہے یہ نگاہوں کو جھکاتا ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو اس کی ہمت نہیں رکھتا تو وہ روزے رکھے، کیونکہ روزے جو ہیں وہ شہوانی جذبات کو توڑتے ہیں۔ تو کتنی زبردست ترغیب ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، کہ خود اپنی مثال بھی دی ہے کہ میں اسی راستے پر ہوں، اور پھر آپ نے ترغیب دی ہے کہ آپ نکاح کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ نکاح نہیں کرتے اور وہ بدکاری کرتے ہیں یا نکاح کر کے بدکاری کرتے ہیں،
اس کے لیے آپ نے سخت ترین نتائج کا بھی ذکر فرمایا ہے کہ جو لوگ اس عمل سے باز نہیں آتے ہیں تو بہت سی احادیث ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اس سے موت میں اضافہ ہوتا ہے. جو لوگ فحاشی اور عریانی کو عام کرتے ہیں تو اس طرح سے موت عام ہو جاتی ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس سے بڑی بڑی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور معاشرہ ان کی زد میں آ جاتا ہے. تو اگر کسی معاشرے کے اندر عفت و عصمت کے اوصاف ناپید ہو جاتے ہیں اور لوگ بے حیائی اور بے راہروی کے راستے پر چلتے ہیں تو وہاں پر کثرت اموات بھی ہوگی اور وہاں پر ایسی بیماریاں بھی آئیں گی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بیماریاں آئیں گی کہ تمہارے آباء و اجداد نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی وہ. اور ان سے آپ نے خبردار کیا ہے کہ کبھی خبردار ایسا نہ کریں. یہ اسلام کی برکات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں. پھر اسلامی تعلیمات کا اثر جن لوگوں پر پڑا ہے، جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، تو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح عصمت و طہارت کے مجسمے بنے ہیں اور کس طرح وہ عصمت و عفت کے پیکر بنے ہیں. وہ صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم. ایک صحابیہ کا ذکر ہے، حدیث میں آتا ہے کہ پردے کا حکم ابھی نہیں آیا تھا تو وہ جا رہی تھی راستے میں. تو جب راستے میں چلتے چلتے ان کو خبر ہوئی کہ اب حجاب کا حکم ہو گیا ہے، پردے کا حکم آ گیا ہے، تو وہ ادھر ہی بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہاں سے انہوں نے حجاب منگوایا اور چادر اوڑھ کر اس کے بعد سفر کرتی ہیں. یعنی اس قدر دین ان کی روح میں اترا ہوا تھا اور دین کے احکام دل و جان سے اس طرح انہوں نے قبول کیے تھے اور ان کی اعصاب پر دین کی اتنی گہری چھاپ لگ چکی تھی کہ وہ سنتے ہی ایک دم عمل کے لیے تیار ہو گئے اور اس کے بعد پھر اس طرح انہوں نے اس حکم پر عمل کیا. نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سفر فرما رہے تھے، آپ کے ساتھ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھی اور آپ کے ساتھ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی جا رہے تھے کہ راستے میں اونٹ کو ٹھوکر لگتی ہے اور اونٹ گرتا ہے تو رسول اللہ علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ دونوں گر جاتے ہیں. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے دوڑ کر آپ سے خیریت پوچھتے ہیں کہ کیا حال ہے آپ کا؟ تو آپ نے فرمایا صفیہ سے پوچھو. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے اوپر چادر اوڑھی اور اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے چادر ڈالی اور پھر ان سے حال پوچھا. تو آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا احساس تھا اور صحابہ کرام کتنی زیادہ ذمہ داری محسوس کرتے تھے اور احکام کے کتنے پابند تھے کہ اس حالت میں بھی جب ایک حادثہ ہو گیا ہے تو ان کو پردے کی فکر ہے کہ پردے کے بغیر ان سب کا حال نہیں پوچھنا چاہیے اور اس کا اہتمام کیا ہے. اسی طرح سے جیسے محمد احمد زبیری صاحب فرما رہے تھے کہ عفت عصمت کا تعلق صرف خواتین سے نہیں ہے بلکہ مردوں کے ساتھ بھی ہے. بلا شبہ یہ دونوں کے ساتھ ہے اور ان خواتین کے علاوہ ان صحابہ کرام کو دیکھیے کہ جن سے جرائم کا ارتکاب ہوا، اسلام لانے کے بعد جرائم کا ارتکاب ہوا تو ان پر کیا گزری، اس کے بعد ان کا احساس کس طرح بیدار ہوا، ان کو کتنی پریشانی ہوئی ہے کہ یہ جرم ہو گیا ہے. حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ ان سے بدکاری ہو گئی تھی. چونکہ اسلام سے پہلے تو ان چیزوں کے عادی تھے، وہ لوگ شراب پیتے تھے، بدکاری یہ چیزیں عام تھی جو جرائم کو مزید جنم دیتی تھی. اسلام لانے کے بعد خطا تو ہو سکتی ہے، تو ان سے خطا ہوئی ہے. اس پر وہ خود نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے گئے. کوئی گواہ موجود نہیں ہے، اگر وہ یہاں پر کسی کو نہ بتاتے تو کسی کو پتہ نہ ہوتا. آپ چلے جاتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اور جا کر عرض کرتے ہیں طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے پاک کیجیے. یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ پاک کیسے کیا جا سکتا ہے. وہ سمجھتے تھے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے موت کے منہ میں جانا ہے اور انتہائی سخت ترین سزا ہے وہ جو سنسار ہے. ان کو معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ کچھ ہونا ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ جانتے تھے کہ دنیا کی نسبت آخرت میں سزا کو بھگتنا بہت مشکل ہے، اور دنیا میں تطہیر اس کی ضروری ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے معاملے کی پوری تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد آپ نے ان پر حد جاری فرما دی اور ان کو سنسار کیا۔ اب ان حالات میں آپ کو معلوم ہے کہ منافقین بھی وہاں پر موجود تھے، اور منافقین کی جماعت میں سے کچھ لوگوں نے وہاں پر کہا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس نے خود اپنے عیب کو ظاہر کیا اور گناہ کو ظاہر کیا، اور بڑی بدترین موت ہوئی ہے۔ وہ الفاظ ایسے ہیں کہ زبان پر لانا بھی مشکل ہے، کہ کسی نے کہا کہ اس کی موت کیسے ہوئی ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ آج ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کو ساری قوم پر تقسیم کیا جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ یہ وہ صحابہ تھے کہ جن کی عظمتیں یہ تھیں کہ وہ خوف خدا ان کے سینوں میں موجود تھا، خشیت الہی ان کے پاس موجود تھی، یہ سرمایہ تھا، اور وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ان جرائم میں ملوث نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور اگر کوئی جرم ہو جاتا تھا تو اس کی تطہیر کر لیتے تھے۔ اب یہ ساری دنیا کو معلوم تھا، مرد و خواتین کو معلوم تھا کہ ان کو سزا ہوئی ہے، اور سزا کیسے ہوئی ہے۔ وہ جو احادیث مبارکہ میں تفصیل آتی ہے آج بھی وہ پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سب نے دیکھا وہ سزا کیسے ہوئی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بعد میں ایک صحابیہ ہے حضرت سیدہ غامدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آ گئیں، وہ پریگننٹ تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھ سے بھی ایک گناہ ہو گیا ہے، طہرنی کما طہرت ماعز، آپ مجھے بھی پاک کریں جس طرح کہ آپ نے ماعز کو پاک کیا تھا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے تحقیق کی ہے، معاملہ واقعی ثابت ہو گیا کہ یہ یہاں پر بھی کوئی شہادت نہیں تھی، یہ اقراری جرم تھا۔ انہوں نے اقرار کیا ہے کہ مجھ سے وہ گناہ ہوا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ بچے کی ولادت ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ بچے کو اٹھا کر لائیں جب ولادت ہوئی، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کو دودھ پینے دیا جائے، اس کا رائٹ ہے، دودھ پینے کی مدت پوری ہونے کے بعد اس کو سزا دی جائے گی۔ چنانچہ سیدہ غامدیہ جب بچہ دودھ پینے لگا، دودھ چھوڑ کے کھانا کھانے لگا، تو اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ جب وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اب کھانا کھا لیتا ہے، لہٰذا آپ مجھے سزا دیں، مجھے پاک کریں جیسے اپنے ماعز کو پاک کیا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے ان پر حد جاری فرمائی ہے، اس بچے کو لیا ہے اور ایک صحابی کے حوالے کیا اور ان پر حد جاری کر دی ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاشرہ کتنا پاک ہو چکا تھا اور جرائم کا کتنا خاتمہ ہو چکا تھا وہاں پر۔ یہ وہ معاشرہ تھا کہ وہ شراب جیسی محبوب چیز کو، جو شراب پینے کے بعد پھر جذبات ابھرتے ہیں اور انسان برائی کی طرف آگے بڑھتا ہے، جب اس کی قطعی حرمت کا اعلان ہوا تو ان لوگوں کے نزدیک وہ بالکل بے وقت ہو گیا۔ جو بڑی قیمتی چیز تھی، گھر میں رکھی ہوتی تھی، اس کو ٹھوکر مار دی ہے اور شراب کے مٹکے توڑ دیے ہیں، اور وہ شراب مدینہ طیبہ میں گلی کوچوں کی طرح بہہ رہی تھی۔ وہ معاشرہ اس قدر پاک ہو چکا تھا۔ آج اس کے مقابلے میں اگر ہم موازنہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو آج دیکھیے کہ مجرم لوگ جو ہیں ان کو پکڑ کر اگر پولیس کے ذریعے سے ان کی پٹائی بھی کی جائے تو پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے۔ لیکن وہ صحابہ کرام تھے جن پر اسلام کا پہلا اثر پڑا ہے، اور انہوں نے اس طرح اسلامی احکام کو اپنایا ہے، اور اس طرح عفت اور عصمت کے اوصاف سے وہ متصف ہوئے ہیں۔ سو وہ عورت جو اسلام سے پہلے بے وقت تھی، جس کی کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت نہیں تھی، اسلام نے اس کو عزت و آبرو عطا کی ہے، اسلام نے اس کو پردہ کا حکم دیا ہے۔ اور ہمارے بعض بزرگ لکھتے ہیں کہ چھپایا اسی چیز کو جاتا ہے جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ مارکیٹ میں لوگ جاتے ہیں تو جو پیسے ہوتے ہیں وہ جیب میں چھپاتے ہیں، کوئی ہیرے جواہرات ہوں، کوئی سونا ہو تو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، لوگ ظاہر نہیں کرتے۔ جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ لہٰذا عورت جو معاشرے کی ماں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت دی ہے، اس کے لیے پردے کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ پردہ کرے، اور مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ نگاہیں نیچی رکھے۔ یہ دونوں طرف سے حکم دیا گیا ہے، اور پھر اسلام نے اس کی حیثیت کو منوایا ہے کہ وہ کوئی ایسی بے وقت چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی اہمیت تمہاری طرح ہی ہے، وہ مرد کے برابر ہے۔ اس اعتبار سے
ایک جوڑے کے لحاظ سے دیکھا جائے، یعنی میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا جو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر، لیکن یہاں پر اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، کیا لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر ان دونوں کے ذریعے سے بہت بڑی تعداد میں مردوں اور عورتوں کو دنیا میں پھیلا دیا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے مرد کے ساتھ اسی انداز سے عورت کا ذکر بھی کیا ہے، اس کے جوڑے کا ذکر بھی کیا ہے۔ سو جاہلیت کے دور میں تو عورت کو مرد کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے عورت کی اس حیثیت کو منوایا ہے۔ وہ برادران اسلام، اب ہمارے ہاں دیکھیے کہ جو صورتحال اس وقت جا رہی ہے، اپنے آپ کو اس دور کو ذرا اس کے ساتھ موازنہ کر کے دیکھیں کہ وہ عہد رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے صحابہ کے دور میں نکاح آسان تھا اور جرم کا ارتکاب مشکل تھا، گناہ کرنا مشکل تھا، نکاح آسان تھا، اور آج حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ آج نکاح کو ہم نے بہت مشکل بنا دیا ہے اور گناہ بہت آسان ہو گئے ہیں۔ جگہ جگہ پر گناہ موجود ہیں، گلی گلی پہ گناہ موجود ہیں، جہاں باہر نکلو تو گناہ موجود ہیں، ہماری نگاہ پڑتی ہے تو گناہ ہوتا ہے، گناہ بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ لیکن جو نکاح ہے اس کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اس کے لیے جو لوگ نکاح کے بارے میں اہتمام کرتے ہیں اور اخراجات کرتے ہیں اس کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ سو جب تک ہم اسلوب نبوت کو اختیار نہیں کریں گے اور اس معاشرے کو اسلامی اصول کے مطابق تبدیل نہیں کریں گے، محض واعظ و نصیحت ہوگا یا محض خبریں آ جائیں گی تو کبھی بھی معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا ہے۔ ہم دراصل دو کشتیوں پر سوار ہو گئے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور محبت یورپ سے کرتے ہیں، یورپ اور امریکہ کے جو طور طریقے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان ہیں، پھر ہمارے ہی وہ لوگ ایسے ہیں، ہمارے ہی وہ خواتین ہیں کہ جو نکل کر ایک پاکستان کی سرزمین پر جو پاک لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے، جہاں پر عصمت اور عفت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، اس سرزمین پر وہ خواتین نکل کر کہتی ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی، اور وہ یہ نعرے لگاتی ہیں۔ آج تک ان کی فنڈنگ کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ بہت سے دینی مدارس کے حوالے سے، دیگر معاملات کے حوالے سے فنڈنگ کی بات تو ہوتی ہے، لیکن جو خواتین علن اعلان نکل کر پورے ملک میں بدامنی پیدا کرتی ہیں اور جذبات کو مجروح کرتی ہیں، دلوں کو زخمی کرتی ہیں اور ایک اسلامی ماحول کو خراب کرنا چاہتی ہیں، ان کی فنڈنگ کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے اور اس کا تدارک کرنا ضروری ہے۔ برادران اسلام، ہمارے معاشرتی نظام میں اور ہمارے اس سماجی نظام میں جو خرابیاں اس وقت ہمارے سامنے ہیں وہ بہت ساری ہیں، لیکن چند ایک میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، کہ جب تک ان اسباب کا تدارک نہیں ہوگا تو کبھی معاشرہ پاک نہیں ہو سکتا ہے، کبھی فرد اور سماج کو پاک نہیں کیا جا سکتا ہے، لہٰذا ان اسباب کا تدارک ضروری ہے۔ نمبر 1، اجنبی مرد و خواتین کا اختلاط۔ جو اجنبی مرد و خواتین ہیں ان کا اختلاط، اس کے لیے مخلوط نظام تعلیم بھی ہے اور مخلوط سروسز بھی ہیں، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں جذبات رکھے ہیں اور ایک جو فطری جذبات موجود ہیں وہ کسی طرح سے بھی ابھر سکتے ہیں اور وہ گناہ کی طرف آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ان کو روکنے کے لیے اور ان پر کنٹرول کرنے کے لیے اسلام نے جہاں پر نکاح کا حکم دیا ہے وہاں پر پردے کا حکم بھی دیا ہے، وہاں پر مردوں اور خواتین کو مخلوط سوسائٹی میں بلا حجاب کے اور بغیر روک ٹوک کے چلنا پھرنا اور رہنا اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اس کا تدارک ضروری ہے۔ اسی طرح سے نکاح کی جو تاخیر ہے، ہمارے ہاں نکاح کی تاخیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور تاخیر کے کئی اسباب ہیں، لیکن ایک سبب یہ بھی ہے کہ بے روزگاری، جو ذرائع آمدن کسی کے پاس نہیں ہوتے تو لوگ سمجھتے کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، ہم کیسے نکاح کریں، چونکہ نکاح کی ہمارے ہاں شادی کے لیے جو معیار ہم نے مقرر کر دیے ہیں
اس کے لیے بہت زیادہ اخراجات کی ضرورت ہے. تو وہ ایک تو بے روزگاری ہے اور معاشی بدحالی ہے، اور دوسرا بعض اوقات مرد و خواتین کے آئیڈیل کی تلاش میں بھی دیر کر دیتے ہیں. لہٰذا تعلیم و تربیت ضروری ہے کہ نکاح کرنے کے لیے نیک خصلت اور دینداری کو دیکھنا ضروری ہے. اس کے لیے آئیڈیل جو مغربی طرز کا ہو اس کو دیکھنا ضروری نہیں ہے. کتنی خواتین ایسی ہیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں لیکن اس وجہ سے ان کا کہیں رشتہ نہیں ہو سکا. کتنے مرد ایسے ہیں کہ وہ آئیڈیل کی تلاش کرتے کرتے بالآخر جو ہے وہ ایسی ایج کو پہنچ جاتے ہیں کہ ان کو عام رشتہ بھی نہیں ملتا ہے. لہذا نکاح کی تاخیر کا جو رجحان ہے اس کا خاتمہ بھی ضروری ہے. ہوس پرستی یعنی شہوات کی جو تسکین ہے، ہوس پرستی، اس کا خاتمہ ضروری ہے، اور اس کا خاتمہ واعظ و نصیحت، تعلیم و تربیت سے ہوگا، اور اس کا ذریعہ اس کا خاتمہ سزاؤں سے بھی ہوتا ہے کہ جو ہوس پرست لوگ ہیں وہ پھر نکاح کے علاوہ شہوات کی تسکین کرتے ہیں، غیر قانونی اور ناجائز طرق استعمال کر کے وہ تسکین کرتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو درندگی اور بہیمانہ طرز پر چلتے ہیں اور پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارا ایک واقعہ جو موٹر وے کا ہے صرف یہی واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں. چھوٹی بچیوں کے واقعات، کتنے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن اس کے لیے آج تک کوئی ایسا خاطر خواہ راستہ اختیار نہیں کیا گیا ہے کہ ان کا تدارک کیا جا سکے، اس طرز عمل کو روکا جا سکے. اسی طرح سے جو سزاؤں کا تعطل ہے، ہمارے ہاں جو سزاؤں کا تعطل ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جرائم ختم نہیں ہوتے. ہمارے ہاں مجرم پکڑے جاتے ہیں، بعض اوقات جیل میں بھی چلے جاتے ہیں. جیل میں جانے سے پہلے بھی ایسا ہوتا ہے کہ پولیس سے مل کر وہ اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، رشوت دے کر اپنے آپ کو چھڑا لیتے ہیں، یا کوئی بڑی طاقت اوپر سے ان کا ہم نوا کوئی سفارش کر کے ان کو چھڑا دیتا ہے. تو رشوت اور سفارش کے ذریعے سے جو پولیس پر اثر انداز ہوتے ہیں اس کی اصلاح ضروری ہے. جو پولیس کے مسائل کیا ہیں، ان کی مجبوریاں کیا ہیں، اگر ان کی تنہا کام ہے تو ان کو بھاری تنخواہیں دینی چاہیے. ان کی ذمہ داری بہت بڑی ہے تاکہ وہ اس راستے پر نہ چلیں، اور جو پھر بھی یہ راستہ اختیار کریں ان کے لیے بس سزاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے. اسی طرح عدالتوں کی تطہیر بھی ضروری ہے کہ بعض اوقات کئی جج بھی بک جاتے ہیں، یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ جج بھی بکتے ہیں. لہٰذا ایک عام آدمی جو ہے، یہ غریب آدمی، اس کے لیے انصاف کتنا مہنگا ہے. اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، اس کی بیٹی کے ساتھ، خود اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو انصاف نہیں ملتا ہے. لہٰذا انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت بڑا حل یہ ہے کہ دلوں میں خوف خدا پیدا کیے جائے، خشیت الہی پیدا کی جائے. کیونکہ جبراً آپ کسی کو برائی سے کتنی دیر تک روکیں گے؟ آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو بے شک ڈرا دھمکا کر روکیں گے، لیکن جب وہ اپنے روم میں جائیں گے، جب وہ اپنے کمبل میں جائیں گے اور موبائل ان کے ہاتھ میں ہوگا، اگر اس کے سینے میں خشیت الہی نہیں ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے. اس کے دل میں خشیت الہی پیدا کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارے سکول اور تعلیمی اداروں کی ذمہ داری ہے. ہمارے تعلیمی اداروں میں تعلیم کا اہتمام تو ہوتا ہے لیکن تربیت کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. والدین اور تعلیمی اداروں کا باہم ان کے کوارڈینیشن سے بچے کی ذہنی تربیت ضروری ہے تاکہ وہ جرائم سے نفرت کرے اور کبھی بھی اس بٹن پر ہاتھ نہ رکھے جس سے وہ بے حیائی دیکھ سکتا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس معاشرے کی تطہیر کے لیے قانون نافذ ہونا چاہیے، اور قانون جو ہے اس کو مضبوط ہونا چاہیے. چونکہ دنیا کے یورپ اور امریکہ میں بے شک وہاں پر لوگوں نے اپنے ملک کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے ملکوں کو نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن اپنی قوم کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے قوانین وہاں پر غالب ہیں. وہاں پر وزیر اعظم بھی قانون کے زد میں آ جائے اس کو بھی کوئی نہیں چھوڑتا ہے. ہمارا جو ملک ہے، جو اسلامی ملک ہے، جو مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں پر قوانین بالکل کمزور ہیں. یہاں پر شخصیات غالب ہیں یا قوانین کمزور ہیں. کوئی غریب آدمی اگر کوئی غلطی کرے اس پر قانون تو فوراً نافذ ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بڑا، کوئی طاقتور، کوئی سیاستدان، کوئی مالدار، کوئی معاشرے کی بڑی شخصیت جو ہمارے معیارات ہیں، اگر جرم کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کو سزا نہیں ملتی ہے. لہٰذا سزاؤں کا نفاذ اور اسلام کی جو حدود ہیں ان کے نفاذ ضروری ہے تاکہ جرائم سے لوگوں کو باز رکھا جا سکے. میں ان کلمات پر بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ احسن الجزا جناب مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، جو کہ صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان پنجاب اور ممبر ہیئت ہلال کمیٹی ہیں، اور اس کے علاوہ پرنسپل مرکزی دارالعلوم اسلام آباد اور ممبر کیپٹل ایڈوائزری کمیٹی ICT اسلام آباد بھی ہیں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ احسن جزا۔ ہمارا پروگرام یہ اصل میں اکیڈمی کے تمام ملازمین کے لیے تھا، لیکن موجودہ صورتحال میں کرونا کی وجہ سے ہم نے اس کو محدود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے تمام انسانیت کو محفوظ رکھے اور جلد یہ وبا ختم ہو جائے۔ اب میں بلا تاخیر ملتمس ہوں جناب صدر مجلس جناب ڈاکٹر طاہر محمود صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی خطبہ ارشاد فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر طاہر محمود صاحب، ڈائریکٹر جنرل دعویٰ کے۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک الصحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ قابل تکریم مہمان گرامی مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب، محترم ڈاکٹر محمد شاہد رفیع صاحب چیئرمین شعبہ تربیت، دیگر اساتذہ کرام، آج کی اس نشست کے موضوع اور پس منظر کے حوالے سے میں جو معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک ہے بطور مقدمہ اور تمہید، اور دوسرا موضوع کے متعلقہ چند تجاویز و سفارشات۔ عفت، عصمت دونوں عربی کے الفاظ ہیں، اور بڑی حد تک ان میں اقدار مشترکہ موجود ہیں، لفظی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اصطلاحی اعتبار سے۔ اہل علم نے، اہل لغت نے ان کا الگ الگ مفہوم بھی بیان کیا ہے، اور جو ایک جامع ڈیفینیشن دونوں الفاظ کو شامل ہے وہ یہ ہے کہ رذائل اخلاق سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، پاک دامنی، پارسائی، طہارت قلب، غض البصر، تزکیہ نفس، جذبات نفس، جذبات جسمانی پہ کنٹرول، یہ سارے معانی، مفاہیم ان دو جملوں میں شامل ہیں۔ اور عموماً باور یہی کروایا جاتا ہے کہ عفت و عصمت کا جو مخاطب ہے وہ خاتون ہے، اور مرد اس سے مستثنیٰ ہے، جو کہ خلاف حقیقت و واقع ہے۔ دونوں حضرات، خواتین و حضرات، اس موضوع کا مخاطب ہیں، اور اس کی اہمیت کا اندازہ دو واقعات کی روشنی میں پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہم سب کے مقتدیٰ، رہبر و رہنما
اسوہ حسنہ سیدنا نبینا رحمۃ للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت حدیث میں بڑے واقعات فرامین سامنے آتے ہیں جس سے اس موضوع کی اہمیت بڑی اجاگر ہوتی ہے۔ ان میں سے آپ کی ایک دعا ہے جس سے میں نے ابتدائی گفتگو پڑھا، اللہم انی اسألک صحۃ والعفۃ والامانۃ وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ کتنی جامع دعا ہے، اور وہ شخص یہ دعا کر رہا ہے جو اخلاق فاضلہ کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اگر آپ جیسی ذات اقدس اللہ سے یہ سوال کر رہی ہے کہ اللہ میں تجھ سے پاک دامنی، پارسائی، عفت کا سوال کرتا ہوں، تو دوسرے لوگ بدرجہ اولا اس دعا کو اپنا ورد بنانے کے حقدار ہیں اور مستحق ہیں۔ اسی طرح ایک دوسری دعا، اللہم طہر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الریا والسنتنا من الکذب واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ کتنی پیاری دعا ہے، اور حقیقی بات یہی ہے کہ عفت، عصمت نہ صرف اسلامی اعلیٰ اخلاق کا ایک مظہر ہے، بلکہ وہ اخلاق جن پر انسانیت متفق ہے اس میں سر فہرست ہے۔ اگرچہ ہر طبقہ انسانیت کے ہاں عفت و عصمت کا مفہوم جدا ہو سکتا ہے۔ اسلام نے جو عفت و عصمت کا مفہوم بیان کیا ہے اور اس کے حصول کے لیے جو ذرائع وسائل عطا کیے ہیں، اور اس کا جو مخالف مفہوم ہے یا مفہوم مخالف فحاشی، بے حیائی، بدکاری، اس کے تدارک کے لیے جو اسباب بیان فرمائے ہیں، ان دونوں کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام عفت و عصمت انتہائی جامع ہے، بے نظیر اور بے مثال ہے۔ جس طرح دین اسلام ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام اپنے ضابطۂ حیات میں مکمل دین ہے، اس موضوع کے حوالے سے بھی ہمارے لیے سامان ہدایت موجود ہے۔ اور آج سے تقریباً 70 سال پہلے جب یہ کتاب تحریر کی جا رہی تھی، اسلام کا نظام عفت و عصمت، اور تقریباً 30-32 سال پہلے 80 کی دہائی کے شروع میں میں نے اس کا مطالعہ کیا بالاستیعاب، تو اس کے مقدمے میں سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے جو بات کہی وہ بھی اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ یہ بڑی جامع کتاب ہے اپنے موضوع کے اعتبار سے، مولانا ظفیر الدین کی۔ تو مولانا نے ندوی صاحب نے صاحب کتاب کو ایک خط لکھا تھا، اس میں 2 سطری جملہ شیئر کرنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں، آج کل ایمان کے بعد جو چیز برباد ہوتی نظر آ رہی ہے وہ عصمت ہی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی خاطر جو کچھ کیا جائے وہ عین مطلوب و ماجور ہے۔ تو ندوی صاحب آج کے زمانے کا مشاہدہ کرتے تو نہ جانے
وہ کتنے مضطرب اور بے چین ہوتے۔ آج ہم مادیت کے اعتبار سے عروج و کمال کے زمانے سے گزر رہے ہیں، آئی ٹی کے اعتبار سے، میڈیا کے اعتبار سے، جدید ذرائع ابلاغ کے حوالے سے۔ جس قدر زندگی معاشی مادی لوازمات سہولیات کے حوالے سے بڑی آسودہ ہوتی جا رہی ہے، اخلاقی اعتبار سے اسی قدر انسانیت انحطاط اور پستی کا شکار ہے۔ مفتی صاحب نے عہد رسالت، عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے واقعات کی طرف اشارہ کیا، اور ان واقعات کو مولانا ابو الحسن علی الندوی المعروف علی میاں صاحب نے بھی اپنی مختلف کتابوں میں بطور اسالیب تربیت ان کو بیان کیا ہے، تو ان کی تحریریں بھی ہم سب کے لیے چشم کشاں ہیں۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری فکر میں وسعت پیدا ہو اور قلم و زبان میں ادب کی چاشنی پیدا ہو، تو میں اپنے محدود تجربے کی بنیاد پر یہ بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ مولانا علی میاں کی عربی اور اردو کتابوں کو اپنی بک شیلف کا حصہ بنائیے، اور بطور تحدیث نعمت ابتدائی مرحلہ تعلیم میں ہمیں یہ مواقع حاصل ہوئے کہ ان کی اردو اور عربی کتابیں ہم طلباء کو بطور انعامات دی جاتی تھیں، اور اس وقت کا جو مطالعہ ہے الحمدللہ وہ ہمیں کام آ رہا ہے۔ تو مولانا علی ندوی جو ایک معروف مورخ، ادیب اور دانشور ہیں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ مجھے ان کی زیارت کا بھی موقع ملا مدینہ منورہ میں۔ بہت ہی وہ ایک اضطراب فکر والے انسان تھے، اور انہوں نے جو اپنا ورثہ چھوڑا ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس تمہیدی کلمات کے بعد یا گفتگو کے بعد اب چند نکات میں وہ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو بطور علاج، بطور سفارشات ہم اسے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اور ہماری ہر اس قسم کی فکری نشست کا ملخص انشاءاللہ ہمارے جو وسائل اعلام ہیں اس میں شیئر ہوتا رہے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری ان کاوشوں سے لوگ مستفید ہوں۔ عفت و عصمت کے فروغ بحالی کے لیے ایک اہم چیز جو بالخصوص علماء، اساتذہ، ماہرین تعلیم و تربیت کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ وہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھتے ہوئے، مرض کی تشخیص کرتے ہوئے ایسا علاج تجویز کریں کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ احساس ہو کہ یہ مولانا، یہ مفتی صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب میرے لیے درد اور تڑپ رکھتے ہیں، ان کے دل میں خلوص ہے، یہ صرف مجھے ڈانٹتے نہیں ہیں، سرزنش نہیں کرتے، میری بیماری کو اچھالتے نہیں بلکہ میری بیماری کا حل پیش کر رہے ہیں۔ اسوہ نبوی میں ایک بہترین مثال حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ مختصراً اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا۔ ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ببانگ دہل بغیر کسی خجالت اور ندامت کے یہ سوال کیا بطور استئذان، اجازت،
کہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ آپ ذرا تصور کیجئے، ہم اگر اپنے حلقہ احباب میں بیٹھے ہوں، کوئی ایسا نوجوان آئے تو اس کے لیے ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الانسانیت تھے، تو آپ نے اس نوجوان کو اس کے محارم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، کیا تم یہ گناہ اپنی والدہ، اپنی بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، بیوی کے لیے پسند کرو گے؟ کہا ہرگز نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سارے لوگ یہ اپنی خواتین کے لیے پسند نہیں کرتے، تم بھی نہ کرو۔ اور اس حدیث سے بڑے اسباق تربیت ملتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو کسی گناہ میں مبتلا ہے اسے مریض کی طرح ڈیل کیا جائے، اور اس کے مرض کے ازالے کے لیے فکر جستجو ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے جسم پر ہاتھ رکھا اور 3 جملے ارشاد فرمائے۔ یہ وہ 3 جملے ہیں تقریباً 2 سال پہلے مسجد نبوی میں درس دیتے ہوئے ایک بہت بڑے محدث ابن محدث، عالم ابن عالم، پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق البدر آپ دیدہ ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کی توجہ دلائی کہ ضرورت ہے ہمیں اس قسم کے اسلوب تربیت کو اختیار کرنے کی۔ ہم اپنے بیٹوں کو، بیٹیوں کو، شاگردوں کو، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں وہ کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے اس اسلوب تربیت پہ غور کیا؟ آپ نے 3 جملے اس نشست کے آخر میں فرمائے، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ اے اللہ اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دے، اس کے دل کو پاک صاف کر دے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ ہے دائی کی تڑپ اور جذبہ اصلاح و نصیحت۔ تو راوی حدیث فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس نوجوان نے اس برے خیال کی طرف کبھی توجہ نہیں دی، اس کا اظہار تک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ایک اسلوب تربیت دیا ہے۔ ہماری کلاسز میں، گھروں میں، محلوں میں، گلی کوچوں میں، ہمارے مشاہدے میں کتنے ایسے نوجوان ہیں جو پیاسے ہیں میٹھے برے بول کے، جس میں اخلاص، تڑپ، جستجو اجاگر ہو رہی ہو۔ تو یہ اسلوب تربیت ہے بیان کرنے کا ہر اس فورم میں جہاں جہاں سے عفت و عصمت کے جنازے نکل رہے ہیں، اور جہاں جہاں عفت و عصمت کو پائمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری بات، عفت و عصمت کے حصول کے لیے بالخصوص یہ ضروری ہے کہ مربیان شباب اپنی سوسائٹی میں، حلقہ احباب میں اقامت صلاۃ کے میسج کو فروغ دیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز بہت سی بے حیائی، بدکاری، فحش کے دروازوں کو بند کرتی ہے، اور جو مسلمان نمازی بن جائے اس سے خیر ہی کی توقع ہوگی، اور وہ عفت و عصمت کی طرف گامزن ہوگا، جو 5 وقت کا نمازی ہوگا، اور اس کی مجلسیں، اس کی صحبتیں، اس کی رفاقتیں اہل خیر کے ساتھ ہوں گی، تو ان کی تربیت کے اثرات و ثمرات و برکات بھی اس کی جسم میں، اس کے اخلاق میں نظر آئیں گے۔
تو اقامت الصلاۃ جسے 90% سے زائد مسلمانوں نے غیر ضروری سمجھ لیا ہے، اہمیت نہیں دی جا رہی، یہ جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے، محاسن اخلاق کے فروغ کے لیے اور اخلاق ذمیمہ کی بندش کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ نمبر 3، فروغ نکاح۔ عفت و عصمت کے فقدان کے اسباب میں یہ بیان کیا گیا کہ نکاح میں تاخیر ہو رہی ہے، تو اس کا الٹ کیا ہے؟ فروغ نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور دیگر نصوص کتاب و سنت کی روشنی میں اہل علم نے نکاح کے حکم میں یہ ایک معتدل موقف پیش کیا ہے کہ جو شخص جسمانی مالی استطاعت رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرتا اور اسے خدشہ ہے کہ میں معصیت میں پڑ جاؤں گا، عصمت کا الٹ معصیت بھی ہے، گناہ میں پڑ جاؤں گا، تو وہ گناہ میں مبتلا ہے۔ جس قدر اسلام میں نکاح آسان ہے، ہمارے رسم و رواج نے اسے اسی قدر مشکل بنا دیا ہے۔ احادیث کی روشنی میں جس نکاح میں، جس مہر میں آسانی ہوگی، سادگی ہوگی، اسی قدر وہ نکاح بابرکت ہوگا۔ تو فروغ نکاح میں بھی ہمیں توجہ دینی ہوگی اور لوگوں کو اویئرنیس دینی ہوگی، اور ایسی فیملیز کی کونسلنگ کرنی چاہیے جو خود ساختہ اسباب و وجوہات کی بنا پر نکاح کو لیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ نمبر 4، والدین کی ذمہ داری اور ساتھ ہی استاد کی ذمہ داری۔ میں سمجھتا ہوں طبقات انسانیت میں سے یہ 2 طبقے ہیں جو مستقبل کی نسل کو پروان چڑھانے میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ والدین کے پاس اولاد شب و روز رہتی ہے، ایک استاد کے سامنے ایک تعلیمی ادارے میں 6-7 گھنٹے نوجوان گزارتا ہے، تو یہ استاد کے اختیار میں ہے، اس کی ثوابدید پر منحصر ہے کہ وہ ان کی تربیت کس انداز میں کرتا ہے۔ وہ والدین، وہ اساتذہ کرام جو اپنے بچوں اور تلامذہ کے لیے فکر مند رہتے ہیں، ان کی بات میں اور ان کی نصیحت میں درد ہوتا ہے، تڑپ ہوتی ہے، اور طلباء اس کو اخذ کرتے ہیں۔ تو بڑے ایسے واقعات ہیں کہ نوجوان بچے اور بچیاں اپنے تاثرات بیان کرتے ہیں تعلیمی مرحلے کے آخر میں، تو وہ چند ان اساتذہ کا نام ضرور مینشن کرتے ہیں جن کی تربیت میں ان کا کردار رہا ہے، اور وہ اساتذہ کبھی نہیں بھول سکتے۔ اگرچہ اساتذہ کو یہ گلہ شکوہ رہتا ہے کہ شاگرد، معاشرہ، تعلیمی ادارہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرتا، ہمارا خیال نہیں کرتا، ہمیں اسٹیٹس تقریب نہیں ملتی۔ بسا اوقات یہ شکوہ حق بجانب ہوتا ہے، لیکن اکثر ہم اس قسم کے مواقع پر اپنے فرائض بھول جاتے ہیں کہ ہم نے تعلیم و تربیت کے حوالے سے ایک داعی کے حیثیت سے ہم نے اپنے معاشرے کو کیا دیا ہے، یہ سوال ہے۔ اصلاح معاشرہ میں ہم نے اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے سوسائٹی کو کتنا مستفید کیا ہے، یہ سوال مجھ سمیت ہر ایک کے لیے ہے، اور یہ سوال توجہ طلب ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، احساس ذمہ داری ہوگا، اور عند اللہ و عند الناس وہ اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے گا، تو خود بخود اس کا ضمیر بیدار ہوگا، اس کا قلم، اس کی زبان
اس کی صلاحیت، اس کی اہلیت، اس کا مقام، مرتبہ، سٹیٹس متحرک ہوگا کہ اللہ نے جو مجھے ذمہ داری دی ہے میں نے اسے ادا کرنا ہے، اور یہ نوجوان ہمارے سامنے ایک امانت ہے، تو اس امانت کی حفاظت ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آخری بات، عفت و عصمت کے فروغ، حصول اور اس کو پانے کے لیے اور اس کا جو الٹ ہے اس کے ازالے کے لیے میڈیا کے کردار کو قطعاً فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج کل میڈیا ایک بہت بڑا ٹول ہے۔ میڈیا بنانے والوں کی سوچ، ذہنیت، اسباب، وجوہات پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن ہم سب کے لیے اب یہ ایک چیلنج ہے، اور اس چیلنج سے ہم نے اپنے حق میں فیصلے لینے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، کسی بھی شر سے خیر کا پہلو برآمد کرنا یہ صاحب عزیمت کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے بذات خود۔ یہ جدید ذرائع ابلاغ بنانے والوں نے کیا سوچا ہے، کیا ان کے اہداف ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب ہم نے ان وسائل کو دعوت کے لیے، تربیت کے لیے یوٹیلائز کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جو ہمارے الیکٹرانک، پرنٹ، سوشل میڈیاز کے آنرز ہیں، مالک ہیں، اور اس میڈیا سے وابستہ حضرات و خواتین ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں خیر کو فروغ دیں۔ اور یاد رکھیں، یہ دنیا زوال پذیر ہے، اور اگر ہمارے آباء و اجداد نے اپنی جائیدادیں، اپنی دنیا کو اپنی قبروں میں ساتھ لے کر نہیں گئے تو ہم بھی ایسا نہیں کر سکیں گے۔ تو دنیا کی محبت کی خاطر، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر قوم کی بیٹیوں کی نمائش کرنا، ان کی عفت و عصمت کو داغدار کرنا، اور ان کے کردار کو ایسے پیش کرنا کہ وہ سامان تجارت ہے، یہ ایک بہت بڑا انحراف ہے اور بہت بڑی کجروی ہے۔ وہ معاشرے، وہ افراد، وہ ادارے قابل مذمت ہیں جو قوم کی بیٹی کو سامان تجارت سمجھتے ہیں اور اسے اپنے سفلی جذبات کی تسکین کے لیے، سطحی قسم کے مقاصد کے لیے پیش کرتے ہیں۔ یہ میں سمجھتا ہوں عقلی، فکری انحطاط کا ایک عروج ہے کہ خواتین کو عزت نہ دی جائے، ان کو محض مادی دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ خاتون جو اسلام میں بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، والدہ ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، کسی بھی روپ میں ہے، وہ ہر اعتبار سے قابل رسپیکٹ ہے، قابل تکریم ہے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ ہم نے بحیثیت داعی، بحیثیت مدرس، بحیثیت مصلح اس موضوع کو فروغ دینا ہے، اور اس موضوع کی تکمیل کے لیے حتی المقدور اپنے وسائل کو استعمال کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس نشست کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور میں اپنے مہمان گرامی مفتی ضمیر احمد ساجد صاحب کا اپنی طرف سے، اکیڈمی کی طرف سے ان کی آمد پر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور شعبہ تحقیق کے سربراہ جناب زبیری صاحب، اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سید وحید احمد صاحب اور جملہ منتظمین اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں خلوص، وفا، للہیت، تقرب الی اللہ کے جذبات سے مالا مال فرمائے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.